آج دنیا کہتی ہے جی استاد کے بغیر کام سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا ہر آنکھ کارے کہ بے استاد باشد، یقین دھانیے کہ بے بنیاد باشد. ہر بندہ جو بے استاد ہوتا ہے سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. دیکھیں کارپینٹر کے پاس بیٹھے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کیسے کارپینٹنگ کا کام سیکھا جاتا ہے. درزی کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے سوئی پکڑنی کیسی ہے. اور جو خوش نویس ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے پتہ چلتا ہے قلم پکڑنا کیسے ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام استاد کی صحبت کے بغیر اگر نہیں آتے تو دین استاد کی صحبت کے بغیر کیسے آئے گا. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے خویت ہم نشینی باخدا او نشید در حضور اولیاء. ہر بندہ وہ جو چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اس کو چاہیے اللہ والوں کے حضور بیٹھے. ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے. صحبت نیکاں اگر یکساں است بہتر از 100 سالہ زہد و اطاعت. نیک لوگوں کی ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہوتی ہے. صحبت کا رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ تو رشتہ تو جوڑنا پڑتا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اس تعلق کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا. دیکھو ہمارے یہاں دیسی آم ہوتے ہیں، سائز بھی چھوٹا اور کھٹے بھی ہوتے ہیں، ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا، درخت کے اوپر لگتے بھی تھوڑے ہیں. اسی لیے باغ والے دیسی آم کا باغ نہیں لگاتے، پیوندکاری کرتے ہیں. اور پیوندکاری کر کے جو ہے لنگڑے آم کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں. اب جب لنگڑے آم کی پیوندکاری کی جاتی ہے تو اب اسی دیسی آم کے اوپر جو ہے لنگڑے آم کی پیوندکاری کی جاتی ہے تو اسی دیسی آم کے اوپر لنگڑے آم اور چونسا اور اسی طرح جو ہے دوسرے آم لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے، جب شیخ کی صحبت میں رہتا ہے، شیخ کے ساتھ جڑتا ہے، تو پھر مرید کے اندر بھی اخلاق اور اعمال کے پھل لگ جاتے ہیں. پھر اس کو دیکھ کر دنیا حیران ہوتی ہے کہ واقعی یہ کہیں سے پی کر آیا ہے، رنگ بتا دیتا ہے. اسی طرح دیسی گلاب اس کے اندر تھوڑے پھول لگتے ہیں اور چند سالوں کے بعد پھول دینے چھوڑ بھی دیتا ہے. یا پرانے دیسی گلاب کے پودے لگے ہوں تو پھول بھی نہیں آتے. کئی دفعہ لوگ تنگ آ کر آخر نکال دیتے ہیں. اس کی جگہ جو ہے کلمی گلاب لگاتے ہیں. کلمی گلاب کا رنگ بھی خوبصورت اور خوشبو بھی بہت اچھی. تو نیچے سے جو ہے جب اس کو دوسرے گلاب لگائے جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اس کے اوپر جو ہے پھول لگ جاتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق تو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. فقر کی سانے چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو ایسے کاملین سے آج دنیا خالی تو نہیں ہوئی، مل جاتے ہیں. جہاں طبیعت چاہے آپ جائیں فائدہ پائیں گے، مگر فائدہ تو پانے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے.